رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا. ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا. اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی. جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی. اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے. اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا. 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا. 24 تراویح ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے. 25واں سال تھا. ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا. بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے. 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے. اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں. کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ ہیں. نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ. کہا ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الحمدللہ. پہلے دن تراویح پڑھا ہے. دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے. پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے. مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتہ دار احبا اقربا کی یاد، لیکن اللہ کی مرضی. میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی ہیں. اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں. عزیزان گرامی وقار، صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے. سب کی دعاؤں کا. مشائخ، سارے پیران اعظام، تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور ممبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام، اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے. اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی. بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے. اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے. اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے،